میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جہاں تک ہماری آواز جائے گی یہ چرند پرند یہ درخت یہ پتے گواہی دیں گے، یا اللہ یہ وہ بندے ہیں جو تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ کتنا بلند ہو سکتی ہے، بلند آواز پڑھی صلی امن والہ اتم برہانہ۔ ویسے ہر مرتبہ یاد نہ کرانا پڑے، ایسی محبت خدا محبت مصطفیٰ میں بولا کریں کہ یاد نہ کرانا پڑے، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے مولوی صاحب آدھی تقریر جری وہ سبحان اللہ تک گزار دیتے ہیں، آپ خود بول پڑا کریں نا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ اتم برہانہ، اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ۔ حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مرکز
مرکز کائنات، روح کائنات، اوار کائنات، طبیب کائنات، ہم سب کے آقا و مولا، مأوی و ملجا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور اور برگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کی سعادت، اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، جمعۃ الوداع مبارکباد بھی قبول فرمائیں اور افسوس بھی۔ مبارکباد اس لیے کہ بڑا مقدس جمعہ ہے، بڑا عظمت والا، بڑا برکت والا، بڑی شان والا، اور افسوس اس بات پر کہ وہ عظیم مہینہ کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا گیا تھا، شیطان لعین کو جکڑ دیا گیا تھا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، آج وہ سعادتیں کل یا پرسوں تک وہ بند ہو جائیں گی۔ اس پر دل افسردہ ہے، پریشان ہے، لیکن ہم امید والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا ایک مرتبہ پھر بھی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے، بلکہ امید یہ رکھتے ہیں کہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان مدینے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، آج کا عنوان بڑا اہمیت کا حامل ہے، بڑی شان کا حامل ہے، اجتماع بھی بہت بڑا ہے، عوام کا یہ ٹھاٹھے ماٹا سمندر، اور جہاں تک نظر جا رہی ہے عوامی عوام ہے الحمدللہ۔ اور یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، ورنہ دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بھی گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نہ کرے وہ لمحات ہمارے لیے آئیں۔ یقیناً آپ پر اور مجھ ناچیز پر خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس نے گناہوں کی بستی سے نکال کر دنیا کی بہترین جگہ پر ہمیں بٹھا دیا ہے۔ عنوان ہے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان، کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجایاں نے سرکار واسطے، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو نہ میں آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ دن بناتا، نہ رات بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا۔ اے محمد آپ کو بنایا ہے تو یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ آج میری زبان خشک ہو رہی ہے، لیکن آپ کا ساتھ چاہیے مجھے آخر تک ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز مایوس نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں محمد وہ عظیم نام ہے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں بڑے بڑے لغت والوں نے، بڑی بڑی ڈکشنری والوں نے اپنا اپنا کلام کیا۔ بہت بڑی کتاب ہے لسان العرب، لکھتے ہیں کہ محمد کا مطلب یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد حمدن۔ کسی عیسائی نے کہا تھا کہ میں محمد کی تعریف نہیں کرتا، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ عقل کے اندھے جب تو نے محمد کہا تو تعریف تو خود بخود ہو گئی، کیونکہ محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ الذی یحمد حمدن بعد حمد حمدن۔ کہا محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک لمحہ ختم ہو دوسرا ابھی شروع نہ ہو، محمد کی تعریف شروع ہو جاتی ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد وہ اس میں اعظم ہے، وہ اس میں عظیم ہے، وہ شان والا نام ہے کہ جس جیسا نام کسی کا نام نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، بلکہ کفار مکہ نے کہا تھا عبد المطلب بڑے سیانے ہو، بڑا نام سنبھال کر رکھا ہوا تھا،
آج تک ایسا نام تو ہمیں بتایا نہیں ہے۔ کہا یہ ہماری طرف سے تھوڑی ہے، جس رب نے محمد کو بھیجا ہے نام بھی اسی نے عطا فرما کر بھیجا ہے۔ اچھا، یہ اسم اعظم ایسا عظیم ہے کہ جس کے فوائد دنیا میں بھی ملتے ہیں، قبر میں بھی اس کے فوائد ملتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے فوائد ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کے فوائد، اس کو مختصر میں عرض کرتا جاؤں گا احادیث طیبات سے۔ دنیا میں اس کے فوائد بے شمار فوائد ہیں۔ سیرت حلبیہ کے اندر اسے نقل کیا محدثین نے کہ سردار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں نام وہ اپنے بیٹے کا محمد رکھے گا، اللہ اس بندے پر اور اس بچے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، نام ہم نے رکھا اس بچے کا، اس بچے پر بھی جہنم کی آگ حرام اور ہم پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں جس کا نام محمد ہوتا ہے، فرشتے اس کے گھر کے ارد گرد پہرا دے کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کے گھر میں کوئی شاطر یا کوئی شیطان داخل نہ ہو سکے۔ یہ میری باتیں نہیں، حدیث پاک کے حوالے موجود ہے میرے پاس۔ سیرت حلبیہ بڑی معروف ترین کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا نام محمد رکھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، فرمایا وہ مقام جس پر باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مصطفیٰ فرماتے اس موقع پر میں محمد اس بندے کی سفارش کروں گا۔ سامعین محترم، یہ وہ عظیم اسم نام ہے، اسم گرامی ہے، وہ مقدس نام ہے کہ جس کے متعلق مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو شخص میرے اس نام کی تعظیم کرے نا، مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی نعت بیان کروانا یہ خود مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ تعریف ہے نا، سرکار اپنی تعریف کر رہے ہیں، شان نبی بزبان نبی، مصطفیٰ کی اپنی زبان ہے۔ فرمایا کہ جو شخص میرا نام سنے، سن کر چومے، چوم کر آنکھوں پر لگائے، وہ قیامت کا منظر جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، میں اس بندے کو صفوں سے تلاش کروں گا، تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ کیا عظیم نام ہے کہ صرف چومنے پر یہ انعام ملتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے تلاش کروں گا، امام الانبیاء اسے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں مقدس کی تعظیم کے حوالے سے ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں یہ چومنا شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ آئیے میں مختلف حوالہ جات سے اپنے اس عقیدے پر پہرا دیتے ہوئے، اپنے اس عقیدے پر جو ہے وہ مہر لگاتے ہوئے صحابہ، اہل بیت، نبیوں کی شانیں ان کی زبان سے نبی کا نام چومنے پر دلیل دیتے ہوئے اپنے موضوع پر جو ہے وہ نکھار پیدا کروں گا۔ سب سے پہلے جس ذات نے نام محمد کو چوما تھا، دنیا اسے آدم علیہ السلام کہا کرتی ہے۔ آپ سے خطا اجتہادی ہوئی نا، خطا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم نیچے زمین پر اتر جاؤ، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ مختلف آراء ہیں، کسی نے کہا 200 سال اور کسی نے کہا 300 سال، 100 سال بھی ہو یار، 300 سال تک آدم پاک علیہ السلام آپ زمین پر آئے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اور اپنی غلطی اجتہادی جو خطا تھی اس پر ندامت کے آنسو بہاتے رہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، بلکہ 300 سال تک آدم روتے ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ یکدم آپ کے ذہن میں آیا کہ جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا کہ آپ کے عرش پر، اللہ کے عرش پر
جہاں اللہ کا نام تھا وہاں محمد کا بھی نام تھا. اسی وقت بیٹھے زمین پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے, رب کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھ سے خطا اجتہادی ہوئی, مجھ سے غلطی ہوئی جو کہ انجانے میں ہوئی, یا اللہ 300 سال تک میں تجھ سے معافی مانگتا رہا, مجھے معاف نہیں کیا. بار الہ تیری بارگاہ میں اس ذات محمد نہیں بلکہ اسم محمد کا واسطہ دیتا ہوں, میری غلطی کو معاف فرما. محدثین کہتے ہیں جو ہی نام محمد کا وسیلہ دیا اللہ تعالیٰ نے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا. اور پھر اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ اتنا عظیم نبی ہے, اتنا شان والا نبی ہے کہ میرا وہ رونا, گڑ گڑانا, آپ دیدہ ہونا, پریشان ہونا, زمین پر اتر جانا, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 300 سال تک روتے رہنا ایک طرف تھا, وہ صرف نام محمد کا وسیلہ دیا تو نے معاف کر دیا. یا اللہ اس اسم محمد والے کا, اس ذات کا, یعنی ذات محمد کی بھی زیارت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم ابھی تیرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے کہ تجھے زیارت کروائی جائے. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم پاک کے انگوٹھوں کے اندر سرکار کا نام لکھا گیا. آپ نے دیکھا نا, سب سے پہلے حضرت آدم پاک ابو البشر, بشر کے باپ, آدمیت کے باپ حضرت آدم پاک نے دیکھا اور دیکھ کر چوما, چوم پر آنکھوں پر لگایا اور بتا دیا, اے میرے بیٹو, اے میری اولاد, میرے نبی, میرے بیٹے محمد کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے, حرام نہیں ہے, شرک نہیں ہے, بلکہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اس پر محبت سے سبحان اللہ کہیں آپ. آئیے اور دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں. نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی, سچے نبی کے سچے صحابی, حضرت خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بیٹھے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہیں, اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربان جائیں, ایک ایک ادا مصطفیٰ کی, محفل کی, بزم کی, مجلس کی وہ نوٹ کرتے, آنکھوں میں سماتے, پھر تحریر میں لاتے. حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ پر, حضرت ابو بکر نے یوں انگوٹھے چومے اور چوم کر آنکھوں پر لگائے. اذان مکمل ہوتی ہے, زہرا کے بابا مخاطب ہوتے ہیں, آمنہ کے لال مخاطب ہوتے ہیں, حسنین کے نانا مخاطب ہوتے ہیں. صحابہ جانتے ہو آج میرے ابو بکر نے کیا کام کیا ہے, جانتے ہو آج میرے حبیب نے, آج میرے دوست نے, آج میرے یار نے کیا کام کیا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے بلال اذان پڑھ رہے تھے, جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ابو بکر نے آپ کا نام سنا, چوما اور آنکھوں پر لگایا. یہ جملہ کہنا تھا کہ مصطفیٰ نے مہر سب کر دی. فرمایا لوگوں یاد رکھنا, جو بھی شخص قیامت تک میرے ابو بکر کی اس سنت پر عمل کرے گا, قیامت والے دن میں محمد اس کی سفارش کروں گا جنت میں جانے کی. تو انگوٹھے چومنا کوئی بدعت نہیں ہے, کوئی شرک یا حرام نہیں ہے. ہاں کسی نے کہا تھا کہ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی, آتش دوزخ رب نے اس پر حرام کی. اور وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. سیرت حلبیہ بڑی پڑی ہے. اب سرکار کے اسم گرامی پر باقاعدہ پورے صرف اسم محمد کی برکات, بڑی بڑی موٹی کتابیں آج تک لکھی جا چکی ہیں. احادیث طیبات, میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ وہ اسم گرامی ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے, قبر میں بھی فائدہ ملتا ہے, اور قیامت والے دن میں بھی فائدہ ملے گا. یہ میں نے مختصر بیان کیا کہ دنیا میں فائدہ ملتا ہے. ایک اور روایت سن لیں, اس کے بعد قبر کے فوائد کیا ہوتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہوں بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو, بیٹیاں ہوں بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو, وہ یہ منت مانے کہ یا اللہ مجھے تو بیٹا عطا فرما, مجھے بیٹا عطا فرما, نام محمد رکھوں گا. اللہ اس منت کی برکت سے اسے بیٹا عطا فرما دیتا ہے. آج جمعۃ الوداع ہے,
مجھے کافی دوست کہتے رہتے ہیں، بزرگ بھی کہتے رہتے ہیں ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں۔ آج بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، ماہ رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور پھر جمعۃ الوداع ہے، اور ایسی عظیم گھڑیاں، مہینہ بھی اعلیٰ، وقت بھی اعلیٰ، دن بھی اعلیٰ، لمحے بھی اعلیٰ ہیں۔ منت مانے، یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ اسے بیٹے عطا فرما دے گا۔ یہ تو تھیں دنیا کی برکات۔ اب آئیے حشر قبر کے اندر اس کی برکات کیا ہیں۔ غالباً میں نے درس کے موقع پر یہ عرض کیا تھا، مولانا روم علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ، صوفی بزرگ گزرے ہیں، شاعر بھی بلا کے ہیں، اپنی شاعری کے اندر انہوں نے دین مصطفیٰ کی تبلیغ کی ہے، اور آج بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے صلحاء آپ کے کلام سے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، راہ ہدایت دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون تھی مصر کے اندر، غالباً وہ خاتون جب وہ ڈرتی نا، جو ہی اس نے ڈرنا تو یا رسول اللہ یا محمدہ، اس نے یا رسول اللہ یا محمدہ کہنا۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے، ایک عادت ہے، ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب ہم ڈرتے ہیں نا تو مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن اس خاتون کی یہ عادت تھی کہ جب وہ ڈرتی تھی تو یا رسول اللہ یا محمدہ کہا کرتی۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا کریں، ڈریں کسی دنیا دار کو نہ پکارا کریں بلکہ اللہ کو پکارا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا بھی خوف ختم فرما دے گا اور آخرت کا بھی خوف ختم فرما دے گا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ مر گئی، جب وہ مری نا تو خواب کے اندر اس کے بھتیجوں نے اسے دیکھا، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے 4 بھتیجے تھے، چاروں نے ایک ہی وقت کے اندر خواب میں دیکھا اور پوچھا پھپھو بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا بیٹا کیا ہونا تھا، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، قبر اندھیری تھی، کالی کوٹھڑی تھی، پہلے قبر ڈرونی تھی، اس کے بعد تمہارا جانا تھا کہ 2 ڈرونی شکلوں والے نکیرین، منکر نکیر فرشتے جو آتے ہیں، 2 ڈرونی شکلوں والے جن کے لمبے لمبے ناخن تھے، لمبے لمبے دانت تھے، آنکھیں دسی ہوئی تھی، عجیب و غریب شکلیں تھیں، بس میں نے انہیں دیکھا۔ اور ساتھی بھتیجے کہتے پپو پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹا پھر کیا ہونا تھا، تمہیں پتہ ہے کہ جب دنیا میں ڈرتی تھی، جس محمد کو پکارا کرتی تھی، میں نے ڈرونی شکلوں کو دیکھا اور یا محمد کہہ کر، یا رسول کہہ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے، جب ہاتھ اٹھائے ڈرونی شکلیں بھاگ چکی تھی، محمد تشریف لا چکے تھے، ڈرونی شکلیں بھاگ چکی تھیں اور محمد تشریف لا چکے تھے۔ یہ ایک قبر کے اندر فوائد۔ دنیا میں محمد محمد کرو تو نہ نکیرین سے کوئی خدشہ ہوگا، نہ وہاں کی جہنم کی ہولناکیوں سے خدشہ ہوگا۔ شرط یہ ہے، میرے اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد، اب محمد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف محمد محمد کرتے رہنا، جیسا محمد نے کیا ہے ویسا بھی کرنا ہے، جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل بھی کرنا ہے، جو نصیحتیں کی ہیں، جو سنتیں ادا کی ہیں۔ محمد کی غلامی اپنے گلے میں ڈال لو، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلی دنیا میں فوائد، قبر میں فوائد، اور اس کا ایک اور جملہ لے لیں، کوئی مسلمان لے اس کا نام، اس نام کو، اور اس کی تعظیم کرے، اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، اور کوئی غیر مسلم اس کی تعظیم کرے، دنیا ہو یا آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، غیر مسلم، اس سے مراد وہ مسلم ہیں کہ جب تک اسلام آیا نہیں تھا، جب تک سرکار نے اعلان رسالت فرمایا نہیں تھا، جب تک اعلان نبوت ہوا نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سرکار خود فرماتے ہیں اسرائیلیات کے اندر کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، بڑا گناہ گار، بڑا پاپی تھا گناہوں کا، مر گیا، لوگ بڑی نفرت کرتے تھے، لوگوں نے اسے اٹھایا، نہ جنازہ پڑھا، نہ کفن پہنایا، نہ غسل دیا، اسے اٹھایا اور کوڑے کرکٹ کے گھیر پر پھینک دیا، جا کر پھینک دیا۔ اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، کوہ طور پر پہنچے نا، رب سے کلام کرنے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ
آج کلام بعد میں ہوگا، میرا ایک محبوب فلاں جگہ پر کوڑے کے ڈھیر پر گرا پڑا ہے، اسے لوگوں نے پھینک دیا ہے، جا اسے غسل دے، اسے کفن پہنا، اس کی نماز جنازہ جو تیری شریعت کے اندر ہے وہ پڑھا، اور قبر بنا، مزار بنا، اس کے بعد آپ پھر کلام ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کی یا اللہ میں نبی ہوں، وہ امتی ہے، میں تو آ چکا ہوں، اب کلام تو کر لینا، بعد میں کر لیتا ہوں نا۔ پر میں موسیٰ نہ، پہلے یہ کام کرے گا اس کے بعد کلام ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر اس بندے کو اٹھوایا اور اپنی قوم کو اکٹھا کیا۔ قوم حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بڑا خطا کار تھا، حتیٰ کہ اتنا گنہگار تھا کہ اس کے محلے دار تو محلے دار، اس کے رشتہ دار تو رشتہ دار، اس کے ماں باپ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے گھر والے بھی اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ اسے اٹھا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے موسیٰ آپ نبی ہیں، ہم اعتراض تو نہیں کرتے، لیکن حیرانگی ہے کہ ہر کوئی اس سے نفرت کر رہا ہے اور آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور میں اللہ نے فرمایا ہے بس اللہ کا حکم ہے، ابھی جانا ہے میں نے کوہ طور پر دوبارہ، وہاں سے جو پیغام ملے گا تب لا کے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھوایا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد اس شریعت کے مطابق جنازہ پڑھایا گیا، اور پھر قبر کے اندر اتار کر موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی کوہ طور پر پہنچے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ٹون بدلی ہوئی ہے، رب کلام کرنا چاہتا ہے، کہا یا اللہ اب میری عرض ہے، اب کلام بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتا کہ اس گناہگار سے محبت کیوں کیا کرتا تھا۔ یہ آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ شوکت صاحب آواز سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ کیونکہ تھوڑا سا گلہ بھی ڈسٹرب ہے اور آواز مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پھٹ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پہلے تو نے فرمایا تھا کہ کلام بعد میں ہوگا، اب میری گزارش ہے مولا ناراض نہ ہونا، خفا نہ ہونا، میری گزارش ہے مولا کلام بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتا کہ اس بندے سے اتنی محبت اتنا پیار کیوں کرتا تھا؟ کہا اے موسیٰ وہ تیرا امتی تھا تو گناہگار تھا، تو وہ خطا کار، لیکن ایک مرتبہ اس نے صرف ایک کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے۔ عرض کیا اللہ وہ کون سا کام تھا؟ کہا اے موسیٰ جب اس نے تورات کھولی نا، میرا ایک محبوب نبی محمد اس کا نام پڑھا، نام پڑھتے ہی بس ایک مرتبہ اس نے چوما تھا، اور چوم کر آنکھوں پر لگایا تھا، میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور جنت اس کے نام کر دی ہے۔ سامعین محترم، اب صاحب اس طرح کے واقعات وقت بھی ہو چکا ہے، اب بیان کرتا جاؤں کیونکہ سرکار کا اسم گرامی ہے اور اس کی برکات تو بہت زیادہ ہیں، اور کرتا جاؤں آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں شاید آپ تھک جائیں، ہم تھک جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، دواتیں ختم ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن میرے محمد کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب 6 گھنٹے کی تقریر، 6 گھنٹے کی تقریر صرف 10 منٹ کے اندر کرنی ہے، لیکن کروانی وہ آپ نے ہے۔ وہ کیسے کروانی ہے کہ ہر جملے پر آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، بس آپ نے کہنی ہے جناب امین صاحب، سب نے کہنی ہے، ایسے نہیں محبت سے سبحان اللہ کہیں ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دیں، پھر سن لیں، اور میں جب یہ کہوں گا نہ بولوں گا ممکن ہے میرا گلہ بند ہو جائے، لیکن آپ کی سبحان اللہ بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے ایک جملے میں ابھی جو واقعہ میں نے بتایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا، یہ دیگر جو واقعات بتائے ہیں یہ پورے واقعات میں نے ایک جملے کے اندر سمائے ہیں، ایک جملے کے اندر پورا واقعہ، پوری حدیث ہے اور بے شمار احادیثیں ہیں۔ اگر اسے تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں تو 6 گھنٹے کم از کم چاہیے مجھے، کم از کم 6 گھنٹے، لیکن اسے آپ منٹوں کے اندر ختم کرتے ہیں۔ اور آپ کی سبحان اللہ کے اندر لوگوں کسی نے کہا تھا کہ میں محمد کی تعریف نہیں کرتا، میں نے کہا تو نہیں کرتا، اللہ نے محمد کا نام ہی ایسا رکھا ہے جب بندہ پکارتا ہے تعریف کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے اللہ اس کے منہ سے پہلے ہی تعریف کروا دیتا ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر آپ نے یہی انداز رکھنا ہے اور آخری جملے تک یہی انداز رکھ کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ آئیے معجزات مصطفیٰ بھی ہیں، احادیث مصطفیٰ بھی ہیں، سنو جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد کہتے ہیں۔ یا میں نے پورا واقعہ بیان کر دی ہے،
اور ادھر والے بھائی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. تو فیل صاحب آپ کی تہجد کی اذان کو سبحان اللہ، لیکن آج سبحان اللہ کہہ دیں گے نا وارے نیارے ہو جائیں گے. جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں. ارے جو کھاری کنووں کو میٹھا کرتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں، جو جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کرتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد کہتے ہیں، جو بیماروں کو شفا دے دے اسے محمد کہتے ہیں، جو بیماروں کو شفا دے دے اسے محمد کہتے ہیں. ارے جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد کہتے ہیں، جو آسمانوں پر جائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کا سفر سے واپس آنا والنجم اذا ہوا ہو اسے محمد کہتے ہیں. ارے جو لا مقام پر جاتا ہے، پہلے آسمان پر جاتا ہے، دوسرے آسمان پر جاتا ہے، ساتوں آسمانوں پر جاتا ہے، جنت کی سیر کرتا ہے، رب کا دیدار کرتا ہے، جہنم کا معائنہ کرتا ہے، واپس آتا ہے، زنجیر ہل رہی ہوتی ہے، کنڈی ہل رہی ہوتی ہے، پانی چل رہا ہوتا ہے، بستر گرم رہتا ہے، اسے محمد کہتے ہیں. ارے جو سو جائے تو معراج منامی ہو، جب جاگے تو خدا سے ہم کلامی ہو، اسے محمد کہتے ہیں. ارے جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کا دیکھنا ما زاغ البصر وما طغى ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کا بولنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کا چہرہ والضحیٰ ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور اگلے سنو، جو حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد کہتے ہیں. ارے جو حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں. ارے جس کے اشارے پر کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اسے محمد کہتے ہیں، اور پاگل اونٹ جس کی بارگاہ میں آ کر درست ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں. چڑیاں جہاں آ کر شکایت پیش کریں یا اللہ وہ ہمارے گھونسلے کو تنگ کرتا ہے، وہ بندہ ہمیں تنگ کرتا ہے، چڑیاں جہاں آ کر شکایت پیش کریں اسے محمد کہتے ہیں، اور جو لڑتے ہوں کو ملا دے اسے محمد کہتے ہیں. آپ زیادتی کر گئے، گلہ میرا جواب دے رہا ہے، آپ کی سبحان اللہ آہستہ ہوگی، نہ کریں ایسا. جو لڑتے ہوں کو ملا دے اسے محمد کہتے ہیں. اور سنو، جس کے دروازے سے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نبی جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، سنو، جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے اشارے پر کائنات کا نظام بدلتا ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور جملہ سنو ایمان تازہ ہوگا، جس کے اشارے پر آنکھ اٹھنے پر رب قبلہ بدل دے اسے محمد کہتے ہیں. یارو یہاں پر ٹھہر کر تھوڑی تفسیر بیان کرتا ہوں. یارو ہم نے فجر کی نماز بدلنی ہو، ظہر کی نماز کا ٹائم بدلنا ہو، عشاء کا ٹائم بدلنا ہو، عصر کا ٹائم بدلنا ہو، ایک دن پہلے کہتے ہیں ارے کیا شان ہے میرے محمد کی کہ جس کی آنکھ اٹھ جائے رب قبلہ بدل دے اسے محمد کہتے ہیں. ارے جس کی پیدائش پر گھر کا آنگن نہیں، محلے کا آنگن نہیں، ایک شہر کا آنگن نہیں، کائنات چمک جائے اسے محمد کہتے ہیں. اور جملہ سنو اور اس پر تاریخی سبحان اللہ کہنا، جس کی پیدائش پر ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے کبھی حضرت حوا آتی ہوں، کبھی حضرت آسیہ آتی ہوں، کبھی حضرت مریم آتی ہوں اسے محمد کہتے ہیں. ارے جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہوں اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی پیدائش پر خانہ کعبہ جھومنے لگ جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی پیدائش پر بت سجدے کرنے لگ جائیں، درخت سجدے کرنے لگ جائیں اسے محمد کہتے ہیں. اور جملہ سنو ایمان تازہ کرو، کہتے ہیں کہ جس کی چوکھٹ پر
آدم کی آدمیت، شرافت کی خیرات مانگے اسے محمد کہتے ہیں۔ نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اور حسن یوسف جس کے در پر کاسہ گدائی لے کر، یہ انداز بھی دیکھیں، حسن یوسف جس کے در پر کاسہ گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور یونس جیسا عظیم پیغمبر جب مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو جس کے نام کی برکت سے رب اس کو مچھلی سے نجات عطا فرمائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جملہ سنو، جسے خدا بھی پیار سے تکتا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جو مابت کی بیمار بکری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے تو اس بیمار بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جو ابو طالب کے دسترخوان پر بیٹھ جائے کھانا کبھی ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جس کے سونے چٹے گورے چہرے کے صدقے رب بارش کا نزول فرماتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جملے سنتے جاؤ، یہ جملہ سنو گے ایمان تازہ ہوگا، محمد سے محبت ہوگی، محمد سے پیار ہوگا، آقا سے عشق ہوگا۔ جملہ سنو، ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور یہ جملہ سن کر تاریخی سبحان اللہ کہنی ہے، ارے کعبہ جس کا طواف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں۔ حجر اسود جس کے ہونٹوں کو چوم کر عزت پائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے دب گو جسے کہتے ہیں، جس کے نبوت ہونے پر، جس کے نبی ہونے پر اعلان کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ بکریاں جس کی رسالت پر گواہی دے اسے محمد کہتے ہیں۔ جملہ سنو، سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنا کلمہ پڑھائیں، لیکن جب خود کلمہ پڑھنے کی باری آئے تو کسی اور کا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھیں تو نبی جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور عرش پر جس کی مثالیں دی جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔ اب میں تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ عرش پر جس کی مثالیں دی جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔ عرش جس کے نام سے سکون پائے اسے محمد کہتے ہیں۔ عرش کے پاؤں پر جس کا نام ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جبریل کو جس کے نام سے سکون ملے اسے محمد کہتے ہیں۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر جس کا نام ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جنت کے دروازے پر جس کا نام ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کا نام چومنے سے رب جنت عطا کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنو میرے عقیدے پر، ٹائم زیادہ ہو گیا معاف کر دینا، جو ابو بکر کو صدیق اکبر بنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایسے نہیں یار، محبت کے ساتھ یار، جو ابو بکر کو صدیق اکبر بنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ عمر کو فاروق اعظم بنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ عثمان کو غنی بنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جو علی کو مولائے کائنات شیر خدا بنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جو ابو بکر و عمر کو جنتی بوڑھوں کا سردار بنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جو میرے حسن کو، میرے حسین کو جنتی نوجوانوں کی سرداری ادا کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب دو جملے ہیں، بس آخری جملے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اس پر ایسی سبحان اللہ کہیں کہ جہنم بھی آپ سے ڈر جائے اور جنت آپ کا انتظار کرے۔ یہ دو جملے آخری کہہ رہا ہوں۔ دوزخ بڑے دھیمے انداز میں کہوں گا تاکہ آپ سمجھ کر جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے، محمد کا وسیلہ دیتے ہوئے جہنم سے پناہ مانگیں، اور ایسا ہو کہ جہنم ہم سے پناہ مانگے، یا اللہ اسے جنت عطا فرما دے، میں اسے اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہتی، ایسی سبحان اللہ کہنی ہے۔ ارے دوزخ جس کے گستاخوں کے لیے ترسے اسے محمد کہتے ہیں۔ اس سے بھی اونچی سبحان اللہ آپ کہنی ہے آپ نے، کیونکہ یہ آپ کے لیے جملہ ہے، خالصتاً آپ کے لیے ہے، سرکار کے غلاموں کے لیے ہے، خالصتاً مصطفیٰ کے نوکروں کے لیے ہے۔ جنت جس کے غلاموں کا انتظار کرے اسے محمد کہتے ہیں۔
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔